زندگیاں بھی ناکافی ہیں. چند کتابوں پر مشتمل جاوید مرتضیٰ کا تحریری اثاثہ اس تصور ہے. وہ تمام مسائل جو ان کی تحریروں میں زیر بحث آئے آج بھی زندہ ہے، لیکن ان کا کارنامہ یہ ہے کہ اپنی تحریک دینی سے ملت کے جامد وجود میں انہوں نے جو حرکت پیدا کی وہ آج تفکر، اتحاد اور اتحاد کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے. اس کا فائدہ اٹھانا ہی انہیں سب سے بڑا کاج عقیدت ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دی اور انہیں اپنے جواب رحمت میں رکھے. میں جیسا یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی تک یہ رہا کہ جاوید بھائی بولتے تھے اور ہم کو یہ بھی تبلیغ بک ریلیز کی ہے اور مجھے یاد ہے 14 مہینے پہلے کی بات ہے. تجدید عہد کے نام سے جو جلسہ 12 مہینے پہلے ہوا تھا، 13 مہینے پہلے ہوا تھا، جون میں ہوا تھا. تو جلسے میں حاضر ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے ان کو ایک فون کر دیا. جاوید بھائی جو کچھ آپ نے پڑھایا دکھایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ پریشانیاں اور مسائل جو مجھے درپیش رہے بچپن سے لے کر کے اور آج سے ملاقات تک، وہ مسائل ہمارے آگے والی پیڑھی کو نہ درپیش ہو. چنانچہ جو کچھ آپ نے پڑھایا دکھایا اس کو میں نے ایک کتابی شکل دی ہے. وہ مضامین بامبے اردو ٹائمز میں چھپ چکے ہیں اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا اجرا آپ کے ہاتھ ہو. انہوں نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا میں کیا اور میری ساتھ کیا، لیکن اس شخص کی بلندی یہ تھی کہ اس شخص نے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا. پوچھا تو بس یہ کہ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ سے تعلیم لینے کے بعد طے کروں گا. انہوں نے کہا کہ آپ مثلاً اگلے مہینے میں کسی بھی تاریخ میں رکھ لیں اور مجھے اطلاع کر دیں. میں نے کہا میں کوشش یہ کروں گا کہ اتوار کا دن ہو، کرنے کے بہت بہتر ہے. چنانچہ وہ تشریف لائے اور اس میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے لنگوسٹکس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر جیناوڑے تھے، پروفیسر تابش مہدی جو اب جماعت اسلامی ہے جن کا، ڈاکٹر اوصاف احمد، پروفیسر اوصاف احمد ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور جدہ کے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں وہ کام کرتے تھے، وہ موجود تھے اور ڈاکٹر سہیل ایوب موجود تھے. سب نے کتاب پڑھی تھی اور سب نے کتابوں کی کتاب کی بات کی اور جو انہوں نے ایسے مواقع کو ہوتا ہے کہ کتاب وہ تحریری ہوئے تحریر ہو. جائے بھائی زیارت کر رہے تھے. انہوں نے جو تقریر کی دراصل یہ میں اس اسٹیج سے اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس میں میری کاہلی
मैं उसको महसूस नहीं कर सका। दरअसल मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो तकरीर उनकी आखिरी तकरीर थी। जैसा कि इस किताब में जो अभी इसका हीरा होगा उसके अंदर वो जो सही लहर का जैसा हुआ था इससे नहीं बल्कि उसमें था, उसकी तकलीफ को उनकी आखिरी तकलीफ समझाया था और है भी। लेकिन दरअसल तकलीफ उसमें उन्होंने दो बातें की, वो बस नहीं, उसके लिए मैंने इतनी तकलीफ की। उन्होंने कहा कि सूरह अलग, उन्होंने कहा कि एक बूंद होती है, वो बूंद मुख्तलिफ मजाइज से गुजरती है और एक वो वक्त आता है कि उसमें जान पड़ जाए। जब जान पड़ जाती है तो वो बहुत सजा देती है। तो ये जो किताब है ये सजा है उस शख्स के कि जिसमें जान पड़ गई। इसके बाद मैंने उनसे कहा था कि भाई हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर नौजवान बगैर तफसीस के मिल्लत के नौजवान इकट्ठा हो और वो एक्सचेंज हो, सवाल करें, कोई जैसा नहीं, कोई उसका टैलिंग होगा, किसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, न कोई तकलीफ होगी, बस जो उनके दिलों में सवाल हैं सवाल करें। कुछ लोग वहाँ भी हैं और वो लोग मौजूद होंगे, उसके जवाब देंगे। अगर कोई ऐसा सवाल हुआ जिसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम आपको जहमत देंगे फोन पे और आप उसका जवाब जब भी होगा वो देंगे और हम उसको आसान करेंगे। ये एक प्रोग्राम बनाया था, अफसोस शायद अल्लाह के मंजूर नहीं था, अभी उसका वक्त नहीं आया था। अब मेरे सामने दूसरी शख्सियत नहीं है कि मैं पूरी जिम्मेदारी और एतबार के साथ कह सकूं कि मैं ऐसा प्रोग्राम कर सकता हूँ।